اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر صاحب نے امام مہدی کے حوالے سے کچھ سوالات کیے ہیں، تو ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ جی کیا قرآن میں امام مہدی کا ذکر ہے، ان کے آنے کے بارے میں کوئی آیت موجود ہے یا نہیں؟ تو اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں عربک ٹیکسٹ کی بات اگر کریں ہم، تو جس طرح انبیاء کا ذکر بائی نیم آیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں ہوتی، یا جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا نام جو ہے نام لے کے آیت آئی ہے کہ اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا اور عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا، سیدۃ النساء العالمین۔ تو اس طرح بائی نیم جو ہے امام مہدی کا ذکر کسی آیت میں نہیں ملتا۔ اب رہ گئی تفسیری روایات کے ذریعے کسی آیت کو امام مہدی سے جوڑنا، تو اس طرح کی روایات مل جاتی ہیں، جیسا کہ ایک آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ آپ اس کو دوسرے ادیان پر غالب کریں۔ تو اس آیت میں وہ کہتے ہیں، یعنی روایت یہ کہتی ہے کہ یہ آیت جو ہے امام مہدی کے بارے میں ہے، کیونکہ حضور ختمیہ مرتبت کے دور میں اسلام جو ہے وہ غالب دین نہیں تھا، اور اس نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے، اور اس کی میجارٹی جب ہوگی تو وہ غلبہ ہوگا اسلام کا، اور وہ امام مہدی کے آنے سے ہوگا۔ یعنی روایت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جی انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے۔ اسی طرح اور مختلف آیات ہیں جن کا تعلق جو ہے روایت جوڑتی ہے امام مہدی کے ساتھ، لیکن جہاں تک عربک ٹیکسٹ کا تعلق ہے تو ڈائریکٹ ٹیکسٹ میں نہیں ہے یہ بات۔ دوسرا سوال ہے کہ جی یہ کنسیپٹ جو ہے امام مہدی کا، یہ ہمارے مسلمانوں میں آیا کیسے؟ یہ سوال ہے ان کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام فرقوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، یعنی ہمارا تمام تر ڈفرینسز کے باوجود یہاں تو یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقوں کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن جب امام مہدی کی بات آتی ہے تو تمام فرقے اس کو مانتے ہیں ود ایکسیپشن 1 اور 2۔ جیسے یہ اسماعیلی ہیں، شش امامی جن کو کہتے ہیں یا اسماعیلی کہتے ہیں، تو ان کا چونکہ امامت چل رہی ہے تو یہ نہیں مانتے کہ جی کوئی امام مہدی آئیں گے، کیونکہ ان کا امام تو حاضر ہے۔ یا بوری فرقہ ہے، ان کا امام حاضر ہے، یا قادیانی ہے تو قادیانیوں کا امام حاضر ہے، وہ یہ نہیں مانتے کہ جی کوئی امام مہدی آئے گا، بلکہ قادیانیوں کا تو یہ کنسیپٹ ہے کہ جی ان کا جو مرزا غلام احمد تھا یہی امام مہدی بھی تھا اور یہی عیسیٰ بھی تھا۔ باقی اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی آئیں گے۔ تو شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں بہت ساری حدیث ہیں، اور احادیث میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے امام مہدی کے آنے کا ذکر، امام مہدی کی نشانیاں، پھر امام مہدی آئیں گے تو وہ آ کر کیا کریں گے، کیا کام کریں گے، وہ کس فیملی سے ہوں گے، کس خاندان سے ہوں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ اب اہل تشیع کا اور اہل سنت کا صرف ایک فرق ہے کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی دراصل ان کے 11ویں امام حسن عسکری کے بیٹے تھے، جو پھر اللہ کے حکم سے روپوش ہو گئے تھے، کیونکہ حکومت وقت ان کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ اس وقت اللہ کے حکم سے روپوش ہو گئے،
اور پھر قرب قیامت میں اللہ کے حکم سے ہی وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے۔ اہل سنت کا یہ کنسیپٹ ہے کہ نہیں، وہ پیدا ہوں گے، مطلب ہے کوئی بھی ایسی شخصیت ہوگی جو کہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوگی، یعنی اس خاندان سے ہوگی، اور وہ پیدا ہوگی وہ شخصیت، یا اگر ہم کامن لینگویج میں کہیں کہ جی وہ سید ہوں گے، سید فیملی ہوگی، تو وہ پھر اسپریچولی ایلیویٹ ہوں گے، اللہ ان کو اسپریچول ایلیویشن عطا کرے گا اور اتنی عطا کرے گا، اور پھر حکم لگا، ان کو حکم ہوگا کہ جی اب آپ اپنا اعلان کریں امامت کا، تو پھر وہ امام مہدی ہونے کا اعلان کریں گے اور لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آگے پھر تفصیل سے وہی ہے۔ تو یہ اہل شیعہ، اہل تشیع اور اہل سنت کا مطلب ہے صرف یہ ایک فرق ہے، باقی تقریباً ساری کہانی سیم ہے، یعنی 99% سیم ہے۔ تو جو کنسیپٹ تمام مسلمانوں میں کامن ہو اس کو بھی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح قرآن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ کسی غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ جیسے قرآن میں زکوٰۃ کے دینے کا ذکر ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا اور کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، یہ تفصیل جو ہے ہمیں احادیث میں ملتی ہے، اور چونکہ اسلام میں قرآن کے بعد جو سیکنڈ سورس ہے وہ حدیث ہے، تو اس لیے اب یہ متفق علیہ ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی باتیں ہیں وہ متفق علیہ ہیں۔ 7.5 تولے سونا متفق علیہ ہے، اور 52 تولے چاندی، یا پھر جو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، یہ سارا متفق علیہ باتیں ہیں۔ تو اس لیے جو کانسیپٹ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہوتا ہے اسلام میں، اور تمام فرقے اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اس پر متفق ہوتے ہیں، تو وہ متفق علیہ جو کنسیپٹ ہے اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح قرآن کو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن آ جاتا ہے کہ جی وہ کیوں آئیں گے؟ پہلا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو ظاہری بات ہے جب اتنی احادیث ہیں اور اتنی تفصیل دی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے ضرور، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے آنے میں۔ باقی جو تفصیل ہم تک پہنچی ہے، میں بھی اس تفصیل میں کوئی ڈفرینس وہ ہو سکتا ہے تفصیل میں ڈفرینس، لیکن جہاں تک آنے کا تعلق ہے تو وہ ضرور آئیں گے۔ اور یہ جو آنے والے کا کنسیپٹ ہے یہ صرف اسلام میں نہیں ہے یا شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام مذاہب میں کامن کنسیپٹ ہے کسی ریفارمر کے آنے کا۔ اب وہ ہم اسلام کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے مذاہب میں آنے والے کا کنسیپٹ تھا وہ تو حضور ختم مرتبت کی ذات تھی، وہ آ چکے ہیں، لیکن اسلام کے اندر پھر جس کے آنے کا کنسیپٹ ہے تو وہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک امام مہدی ہے، یعنی 2 بندوں کے آنے کا کنسیپٹ ہے اسلام میں۔ باقی تمام مذاہب میں صرف ایک شخصیت کے آنے کا ہے، اور وہ ہر کوئی مثلاً زرتشت کے مذہب میں شاہ بیرام نے آنا ہے، ہندوؤں میں کرشن جی نے آنا ہے، کرشن جی مہاراج نے آنا ہے، عیسائیوں میں جو ہے پیراکلیٹاس نے آنا ہے، بدھ مت میں میتریہ نے آنا ہے، تو اسی طرح جو یہودی ہیں ان میں مسیح نے آنا ہے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے آنے والے کا یہ تقریباً کامن ہے تمام مذاہب میں۔ اور آگے پھر اسلام میں جو ہے 2 کے آنے کا کنسیپٹ ہے،
ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک امام مہدی علیہ السلام۔ تو نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ جی آخر وہ آئیں گے کیوں؟ کون سا ایسا کام ہے جو رہ گیا تھا اور وہ کمپلیٹ کریں گے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ظاہری بات ہے حضور ختمی مرتبت کے دور میں جو مادیت تھی وہ عروج پہ نہیں تھی، وہ ایمان و یقین کا دور تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کا ایمان بت پر تھا اور کسی کا اللہ پر تھا، لیکن دور ایمان کا تھا۔ ہر کوئی جو ہے میٹافزیکل ایمان کو ایکسیپٹ کرتا تھا۔ اب جب سے یہ دجالی دور شروع ہوا ہے، جس کو سو کالڈ رینائسنس کہتے ہیں یا ری اویکننگ آف دا ویسٹ، کہ جی رینائسنس یہ 13-14 سینچری میں یہ شروع ہوا، یہ جدید جاہلیت جس کو علم سمجھ لیا گیا ہے۔ تو یہ جدید جاہلیت کا آغاز 13-14 سینچری میں یورپ سے ہوا، اور پچھلی 6 صدیوں میں یہ بہت زیادہ اس نے ترقی کی، اور ترقی اس میں کی کہ دنیا کو یا انسانیت کو روحانیت سے نکال کے مادیت کی طرف لے گئی ہے، اور پوری انسانیت میں تقریباً 95% آپ کہہ سکتے ہیں 95% لوگوں کا یہ سیکولر ایجوکیشن کی وجہ سے ایمان و یقین جو ہے وہ مسبب الاسباب سے اٹھ کر اسباب پر شفٹ ہو گیا ہے۔ یعنی ہم لوگ 2+2 کو دیکھتے ہیں کہ او جی امریکہ کے پاس تو اتنے ایٹم بم ہیں اور ہمارے پاس اتنے ہیں، ان کے پاس اتنے جہاز ہیں، ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں۔ یہ اسباب ہے نا، اور اللہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب ہے۔ تو ہمارا ایمان و یقین جو ہے وہ مسبب الاسباب سے اٹھ کر اس سیکولر ایجوکیشن نے اٹھا کر ہمارا ایمان و یقین شفٹ کر دیا ہے اسباب پر۔ اب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، جبکہ اگر آپ حضور ختمی مرتبت کے غزوات کو دیکھیں اور ان کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو جنگیں ہوئیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ جب مسلمان اسباب میں زیادہ تھے تو انہوں نے مار کھائی ہے، یعنی جب ان کا ایمان و یقین اسباب پر تھا تو انہوں نے کٹ کھائی ہے، اور جب وہ اسباب و وسائل میں تو کم تھے لیکن ایمان و یقین ان کا مسبب الاسباب پر تھا تو وہ ہمیشہ جیتے ہیں۔ اور غزوات میں بھی، غزوہ حنین میں جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے کہ جی تم اپنے اسباب پر اترا رہے تھے کہ جی اب تو آپ کے پاس بڑا مطلب اسلحہ ہے اور بڑے اسباب و وسائل ہیں، تو پھر دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تمہارے کلیجے جو ہے تمہارے حلق کو آ گئے۔ یہ قرآن کی یعنی ڈسکرپشن ہے کہ یہ حال تھا مسلمانوں کا کہ وہ بھاگتے پھرتے تھے پہاڑوں پہ۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں نے خوب مار کھائی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اسباب پر وہ ایمان و یقین ان کا شفٹ ہو گیا فار دی ٹائم بینگ۔ تو پھر اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ اسباب تمہیں نہیں جتاتے، یہ اللہ جتاتا ہے، جو مسبب الاسباب ہے وہ جتاتا ہے، آپ کو جنگ میں فتح وہ عطا کرتا ہے۔ اور جس جنگ میں اسباب و وسائل نہیں تھے اس میں مسلمانوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور کفار کو بڑیا نقصان پہنچا، جیسے بدر تھی یا احد تھی یا اور مختلف غزوات تھے۔ حنین کا اسپیسیفکلی ذکر ہے کہ اس میں مسلمانوں کے پاس اسباب زیادہ تھے لیکن انہوں نے مار بھی بڑی کھائی ہے۔ تو چونکہ پوری انسانیت کا ایمان و یقین شفٹ ہو چکا ہے مسبب الاسباب سے اسباب پر، تو پھر جب
امام مہدی، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، یعنی جو مادی وسائل ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو کر اپنے عروج کو پہنچ چکے ہیں، تو اب جو روحانیت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی تو یہ روحانیت اور مادیت کا ایک فائنل مارکہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یہ دونوں مل کے اکٹھی ٹیکنالوجی کے خلاف جنگ کریں گے اور اپنی روحانی پاور سے کریں گے، اور پھر جب انسانیت اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ روحانیت جو ہے بغیر اسباب کے مادیت پر غالب آ گئی ہے مسبب الاسباب کی سپورٹ سے، تو پھر لوگوں کا ایمان و یقین دوبارہ اسباب سے اٹھ کر مسبب الاسباب پر شفٹ ہوگا۔ تو یہ وہ کام ہے جو رہ گیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی اور اس وقت لوگوں کا ایمان و یقین جو ہے وہ مسبب الاسباب پہ ہوتا تھا، اسباب پر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ کام کرنے امام مہدی آئیں گے۔ اور تیسری چیز ہے غلبہ اسلام۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اسلام کو ایکسیپٹ کریں گے اور وہ کرسچن ورلڈ کو اپنے معجزات دکھا کے پروف کریں گے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، تو عیسائیوں کے پاس بھی پھر کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اس طرح دنیا کا جو غالب مذہب ہے وہ اسلام ہو جائے گا، یعنی غلبہ دین حاصل ہو جائے گا پوری دنیا میں، نیومیریکلی اسلام غالب ہو جائے گا۔ اور ابھی بھی سروے کے مطابق جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو یہ اسلام جب غلبہ پا جائے گا تو یہی امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ کا مشن ہے کہ اسلام کو انہوں نے دنیا میں غلبہ عطا کرنا ہے۔ ایک اور جو اس میں ہڈن یعنی انسانی نفسیات کے حوالے سے یا شعور، تحت شعور، لاشعور کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ جو کسی آنے والے کا کنسیپٹ ہے یہ انسانی کولیکٹیو لاشعور میں امید کا ایک پودا ہے، اور جب تک یہ پودا لگا ہوتا ہے تو اس کے پھل بھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں اپنے اپنے سیزن میں، اپنے اپنے سائیکل کے حساب سے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے باقی ان میں چونکہ دین سے دوری ہو گئی تو ابھی وہ ان کے ذہنوں میں کسی کے آنے والے کا کوئی اتنا کنسیپٹ نہیں رہا، تو آپ دیکھیں کہ دوسری قوموں میں جو ریفارمرز ہیں وہ بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں میں آپ دیکھیں تو چونکہ مسلمانوں میں دو ہستیوں کے آنے کا ذکر ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے کولیکٹیو لاشعور میں امید کے دو پودے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ریفارمر پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جی وہ ریفارمر کتنا ریفارم کر پاتے ہیں کتنا نہیں کر پاتے، لیکن بہرحال ہر دور میں مسلمانوں میں ریفارمر پیدا ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت دنیا ریفارمیشن کا کام کر رہی ہے، بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پہ ریفارمیشن کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک یعنی سائیکولوجیکل مینیفیسٹیشن ہے اس عقیدے کی، یہ کسی آنے والے کے جو عقیدہ ہے یہ اس کی سائیکولوجیکل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ریفارمرز کی پروڈکشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب چونکہ قادیانیوں نے یہ پودا ختم کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ مرزا غلام احمد جو ہے یہی امام مہدی تھا، تو اب قادیانیوں کے اندر ریفارمر پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے وہ پودا ختم کر دیا، جلا دیا۔ تو اسی طرح دنیا کی وہ قومیں یا جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ اگر ان کا پوری ایک سوسائٹی بھی بن جائے گی تو ان میں بھی کوئی ریفارمر پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا
کھاتے ہی الگ ہے. ان کا سب کانشس میں وٹ ٹو ٹاک آف امام مہدی، ان کے سب کانشس میں آخرت بھی نہیں ہے، دوسرا جہان بھی نہیں ہے، موت کے بعد زندگی بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ان کے اندر 2-3 جنریشن کے بعد بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا. وہ افسوس کہ ہم اس وقت دیکھنے والے نہیں ہوں گے، لیکن اگر یہ ایتھسٹوں کو کوئی ایک پورا کنٹری دے دیا جائے کہ جی آپ اس میں رہیں اور آپ اپنا ایتھسٹ